مرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد حدم الدين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الفرق بيني وبين العبد ترك الصلاة صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گزشتہ جمعوں میں جگر گوش رسول نواز رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا. اس کا بقایا مضمون اور اس کا بقایا زمینہ اور تتمہ انشاءاللہ تعالی حسب وعدہ آئندہ جمعہ عرض کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیندار طبقہ جو ہمارے یہاں کثرت سے جمعے میں لوگ آتے ہیں وہ غائباً تشریف لے گئے, کچھ تیار ہیں کچھ چلے گئے. اللہ تبارک و تعالی سب کا ہی پہنچنا قبول فرمائے. کسی کی کوئی غرض دنیاوی نہیں, کوئی سیاسی غرض نہیں, کوئی سماجی غرض نہیں. ہر چلنے والے کی نیت یہ ہے کہ اللہ پاک مجھے اپنا بندہ بنا لے اور میں نے جو ساری عمر میں سیاکاریاں کی ہے اللہ پاک ان کو معاف فرما دے. چنانچہ اسی بنا پر میں نے قرآن کریم کی دو آیتیں تلاوت کی ہیں.
جن میں پروردگار عالم نے نماز کی اہمیت کو بتلایا۔ آج مسلمان کے دل سے نماز کی عظمت نکل گئی، اس کا احترام نکلا، اس کا خشوع و خضوع نکلا، اس کی نورانیت نکلی۔ مسلمانوں نے نماز کے معاملے میں بے پرواہی کی، اللہ پاک نے رحمت کی چادر اتار لی۔ بے اطمینانی ہے، بے چینی ہے، اضطراب ہے پوری کائنات انسانی میں۔ صدر مملکت سے لے کر معمولی قسم کے آدمی تک سب بے چین ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے احکام کو توڑا۔ مالک کی نافرمانی کر کے کبھی کوئی اچھے راستے پہ نہیں چل سکتا۔ اضطراب اور پریشانی کی جگہ سکون تو جب ملے گا جب ہم اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احکام کو بجا لائیں گے۔ اب زندگیاں ہماری بگڑی ہوئی، 60 سال کی عمر ہو گئی، نماز کی پرواہ نہیں، آتی نہیں، سیکھی نہیں۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، مسلمان بن کے مر رہا ہے، مگر مرتے وقت بھی کلمہ صحیح نہیں، سبحانک اللہ یاد نہیں، التحیات دعا قنوت یاد نہیں، ساری عمر میں کبھی ان چیزوں کی ضرورت نہ سمجھی۔ پروردگار عالم جل شانہ نے ارشاد فرما دیا، او میرے بندے، اگر تو نماز میں کھڑا ہو، میرے سامنے عاجزی کر، رکوع کر، سجدہ کر، التحیات میں بیٹھ کے مجھ سے مناجات کر۔ فرمایا میرے بندے، میری تیری ملاقات کا ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی طریقہ کار ہے، ایک ہی ضابطہ وصول ہو سکتا ہے، سر تیرا ہو، سجدے میں رکھ دے عاجزی انکساری کے ساتھ، میں دیکھوں میرے سامنے میرا بندہ ناک رگڑ رہا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ والے نے حدیث پاک میں آتا فرمایا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آدمی اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ پاک جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی، پھر سبحانک اللہم پڑھتا ہے، آواز آتی ہے، میرے بندے نے میری تعریف کی، پھر علم شریف پڑھتا ہے، آواز آتی ہے، حمدنی عبدی مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ جب مکمل نماز کو ادا کر لیتا ہے، ادھر نماز سے فارغ ہوتا ہے، ادھر دریائے کرم جوش میں آتا ہے، او میرے بندے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ ارشاد فرمایا پروردگار عالم جل شانہ نے، نماز میری حاضری ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ملاقات کرنے کی نماز معراج ہے۔ اپنے وقت پر پڑھی جائے، حفاظت کے ساتھ پڑھی جائے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ شہنشاہ کا فرمان ہے، احکم الحاکمین کا فرمان ہے، کوئی اپنی مرضی سے نہیں کہ جس طریقے سے چاہے کوئی پڑھے اور جب چاہے پڑھے، یہ بات نہیں۔ مکمل طریقہ کار اللہ پاک نے اپنا محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اسی لیے کہ میری امت میرے بندوں کو جا کر بتاؤ رکوع کیسے ہوگا، سجدہ کیسے ہوگا، قیام کیسے ہوگا، اور نماز میں کھڑے ہو کر کیا پڑھنا چاہیے۔ تو پروردگار عالم نے ان آیات میں فرما دیا، حساب و کتاب مکمل ہوگا، عدالت خدا کی لگی،
गुनाहगार लोग जहन्नुम में चले गए, नेक लोग, अच्छे लोग जिनके नाम आमाल अच्छे साबित हुए वो यूं कहते हुए निकल गए, फहुवा फी शकिर राज़ियतिन फी आलियतिन कुतुफुहा दानिया। ओ आओ और मेरे बंदे, तूने मेरी नमाज कज़ा ना की, हेरा फेरी ना की, उसमें कोई चोरी ना की, आज मैं तुझे उसके बदले में जन्नत का आला दर्जे का बाग दे दूं। कुछ लोग अपने नामे आमाल बाएं हाथ में लिए हुए नजर आएंगे। कुरान करीम में है, आदमी की छाती को चीर कर बायां हाथ उसमें से गुजार कर पीछे से नामे आमाल पकड़ाया जाएगा, पता चल जाएगा ये है पुराने बदमाश। दुनिया देखेगी, अपने पराए देखेंगे, बेटा देखेगा बाप का क्या हाल है, बेटी देखेगी अम्मी जान का क्या हाल है। वअम्मा मन ऊतिय किताबहू वराअ ज़हरिही फसौफ यदऊ सुबूरन वयस्ला सईरा। और मेरे बंदे याद रखी, छाती में से तेरा हाथ गुजार कर पीछे से नामे आमाल पकड़ाऊंगा ताकि लोगों में भी पहचान हो जाए। लियमीज़ल्लाहुल खबीस मिनत तय्यिब। मेरे नेक बंदे से अलग हो जाओ। आज तुम खानदान वाले जरूर हो, बरादरियों वाले जरूर हो, सोसाइटियों वाले जरूर हो, पार्टियों वाले जरूर हो, बड़े बड़े ओहदों वाले जरूर हो, बड़े बड़े मालदार ठीक है, सरमायादार हो ठीक है, बड़े बड़े जिम्मेदार हो ठीक है, मुल्कों के हुक्मरान ठीक है, मगर आ जाओ मुमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून। मेरे नेक बंदों के पास तुम्हें खड़ा होने की इजाजत नहीं। जन्नती जन्नत में चले गए, दोज़ख दोज़ख में चले गए। दोज़खियों को तो कहां मोहलत मिलेगी बात करने की। तजर्बा कर देखो, आग पर उंगली रखो, फिर हाय हाय के सिवा तो बात करने का मौका ही नहीं रहता। अलबत्ता जन्नत वाले आपस में जिक्र करेंगे। भाई अगर दो चले गए तो जिक्र करेंगे, यार अब्बा जान नजर नहीं आते, अम्मी नजर नहीं आती, फलाना भाई हमारा नजर नहीं आता, फलां दोस्त नहीं मालूम होता, फलां रिश्तेदार जन्नत में दिखाई नहीं दिया। अब वो लोग ख्याल करेंगे और उनका ख्याल ये सही होगा कि जब जन्नत में नजर नहीं आते तो ठिकाने तो दो ही है, तीसरा तो नहीं, या जन्नत है या दोज़ख है, तो वो कहेंगे दोज़ख में गए। कि जन्नतियों को इजाजत होगी इस बात की कि तुम उनका बुरा असर देखो जिन्होंने मेरे अहकाम के खिलाफ वर्जी की, जिन्होंने परवाह न की, दौलत के नशे में, इक़्तिदार के नशे में, जवानी के नशे में, हुस्न के नशे में, किसी नशे में भी मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की थी। आओ उनका आज हाल देखो। अल्लाह पाक जन्नतियों को दिखाएंगे, तुमने रातों को जानकर मुझसे मांगा, तुमने सर्दियों में वुजू किए। अब इस बात में आता फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कयामत के दिन मैं अपनी उम्मत के लोगों को, अपने उम्मतियों को पहचानूंगा। पहचान यही होगी कि वुजू करने वाले आज़ा चांद की तरह चमकते नजर आएंगे, चेहरा चमकेगा, हाथ चमकेंगे, पांव चमकेंगे, वुजू करने वाले आज़ा चमकदार नजर आएंगे। हुजूर ने फरमाया सारी दुनिया में से एक एक उम्मती को छांट कर ले आऊंगा। तो जन्नती दोज़ख के किनारे पे जाएंगे, दरमियान में खिड़की खोली जाएगी,
وہ پہچانیں گے. حیران ہوں گے یہ بات دیکھ کر. میں تو اپنی بیوی کو بڑی شریف سمجھتا تھا, آج یہ جہنم میں جل رہی ہے. میں اپنے باپ ابا کو بڑا نیک آدمی سمجھتا تھا, آج یہ جہنم میں جل رہا ہے. میں اپنے افسر کو بڑا شریف آدمی سمجھتا تھا, آج جہنم میں یہ جل رہا ہے. میرا فلانا رشتے دار, فلانا ہمسایا, فلانا خاندان کا آدمی, فلاں برادری کا آدمی یہ آج جہنم میں جل رہا ہے. متعجب ہو کر, حیران ہو کر سوال کریں گے. قرآن کہتا فی جنات یتساءلون, جنتی لوگ سوال کر دیں گے فوراً, اے ابا جان, اے امی جان, اے بھائی جان, اے بیگم صاحبہ, اے خالہ جان, اے نانا جان, اے فلانے صاحب, اے چودھری صاحب, شیخ صاحب, مرزا صاحب, خان صاحب, ملک صاحب, آپ تو بڑے کاروباری آدمی تھے, کئی حج بھی کرنے گئے تھے, آپ تو بڑی سخاوت بھی کیا کرتے تھے, مارکیٹ کے صدر بھی تھے, بڑی چودراہٹ چلتی تھی. فی جنات یتساءلون عن المجرمین. چودھری صاحب یہ آج کیا بنی, شیخ صاحب کہاں پہنچ گئے ہو, خان صاحب یہ ٹھکانہ کیسے ملا, خان صاحب تم نے کیا گناہ کیے تھے, کیا جرم کیے تھے, کیا تم نے سیاکاری کی تھی, کیا بد کرداری کی تھی. فی جنات یتساءلون عن المجرمین. کیا بنی, کیا ہوا, کیا چیز تمہیں یہاں لے آئی. چار آدمیوں میں تمہاری عزت بھی تھی, آبرو بھی تھی. مارکیٹ کے لوگ سلام کیا کرتے تھے, علاقے کے لوگ سلام کیا کرتے تھے, بڑے بڑے لوگ تمہارے پاس ملنے آیا کرتے تھے. تم تو بہت بڑی پارٹی کے ورکر تھے, بڑے بڑے عہدوں پہ فائز تھے, دولت تمہارے یہاں بڑی تھی. فی جنات یتساءلون عن المجرمین. کیا چیز یہاں تمہیں لے آئی, کون سا گھنونا جرم کیا, وہ کون سا گھنونا ارتکاب کیا تھا جس کی وجہ سے اس مصیبت میں آ کے پڑے. حدیث بات میں آتا فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, اگر جہنم کے اندر سے سوئی کے ناکی کے برابر سوراخ کر دیا جائے, سارے زمین آسمان جل کر خاک ہو جائے. ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ یہ جو سردی گرمی پڑتی ہے, جہنم میں دو طبقے ہیں, گرم عذاب بھی ہے, سرد عذاب بھی ہے. دیکھتے ہو نا, تفتیش کرنے والا عملہ کبھی بجلی کا کرنٹ مار کر پوچھتے ہیں ہاں بتا چوری کی یا نہیں, کبھی برف کی سیڑھی پہ لٹا کر پوچھا کرتے ہیں ہاں بتا یہ کام کیا کہ نہیں. جب دنیا کا تفتیشی عملہ دونوں قسم کا عذاب دیتا ہے, گرم بھی اور سرد بھی, تو خدا کے یہاں بھی دونوں عذاب کا انتظام ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جہنم میں سردی اتنی بڑھ گئی, گرمی والے طبقے میں اتنی بڑھ گئی. اکل بادی باغل, شکایت کری جہنم میں الہی باز نے میرے باز کو کھا لیا. اذن لہا بالسیل, آواز آئی دو سانس لے سکتی ہے, ایک سانس ٹھنڈے طبقے نے مارا اور ایک سانس گرم طبقے نے مارا. علماء کی تحقیق یہ ہے کہ جس زمانے میں ٹھنڈا سانس مارا تھا تو سردی پڑتی ہے, جس زمانے میں گرم سانس پھینکا تھا تو گرمی پڑتی ہے. فرض کر رہا تھا کہ وہ عذاب کا کیا ٹھکانا. قرآن کریم کہتا کأنہ جنالۃ صفر,
انہا ترمی بشرر کالقصر، ایک ایک انگارہ اونٹ کی طرح، کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلود غیرها لیذوقوا العذاب۔ جہنم میں اس طرح کا عذاب ہوگا، 70 قید چمڑے کی چل رہی ہوں گی، آگے نیا بنتا جاتا، پیچھے جل رہا، پھر نیا بن رہا، پھر جل رہا، سر سے لے کر پیروں تک 70 جگہ سے جل رہا ہے، 70 جگہ نیا بن رہا ہے ایک وقت میں۔ اس بھیانک حالت میں جہنمیوں کو دیکھ کر قرآن کریم کہتا ہے ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون۔ لوگ کہیں گے الہی ہزاروں برس گزر گئے کھانے کو کچھ نہ ملا، لاکھوں برس گزر گئے کھا کے کچھ نہ دیکھا، ہم نے کھانا دیکھا ہی نہیں۔ آواز آئے گی یہ گھاس کھاؤ، جس کو کھانے سے اکڑیاں باہر نکل آئیں گی۔ قرآن کریم ہے، لوگ رویں گے اور چلائیں گے گدے کی طرح سے، 500 سال گزر جائیں گے، آواز لگائیں گے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ۔ الہی پانی پانی پانی، ہزاروں لاکھوں برس گزر گئے پانی دیکھا نہیں۔ آواز آئے گی فشاربون علیہ من الحمیم، گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلاؤ، جس کو پینے سے یہ دونوں لب یہ دونوں ہونٹ اتنے سوج جائیں گے۔ میرے تیرے نبی کا فرمان ہے، ساری کائنات کے نبی کا فرمان ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ نیچے کا ہونٹ سوج کر پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑے گا، اوپر کا لب سوج کر کمر پہ جا پڑے گا۔ تھوڑا بعد آئے گی، تم نے جیسی میرے قرآن کی مہمانی کی تھی میں نے ویسی تمہاری مہمان نوازی کی۔ اس بری حالت میں دیکھ کر جنتی لوگ ان سے سوال کرتے ہیں فی جناتی یتساءلون عن المجرمین، جنتی لوگ مجرموں سے سوال کرتے ہیں ما سلککم فی سقر، کیسے یہاں پہنچ گئے، کیا چیز تمہیں یہاں لے آئی ہے، کیوں اتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہوئے، بات کیا بنی؟ اللہ سچا، اللہ کا قرآن سچا، اللہ کا بھیجا ہوا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سچی، کلام سچا خدا کا۔ فرمایا تمام کے تمام دوزخی جہنمی ایک زبان ہو کر بول اٹھیں گے اور کہیں گے قالوا، کہنے لگے لم یک من المصلین، سب سے پہلا جرم، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا عیب، سب سے بڑا جرم فرد ہم پہ جو لگا وہ یہ لگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ خود اپنی زبانی آپ بول رہے ہیں جہنم میں، قالوا کہنے لگے لم نک من المصلین، ہم نے نمازوں کی پرواہ نہ کی،
اذان ہوا کرتی تھی ہم ریڈیو بجایا کرتے تھے، اذان ہوا کرتی تھی ہم ٹیپ چلایا کرتے تھے، اذان ہوا کرتی تھی ہم گانا بجانا کیا کرتے تھے، ادھر اللہ کا بلاوا آیا کرتا تھا، ادھر ہم کنجریوں کے گیت سنا کرتے تھے، ادھر اللہ کا بلاوا اللہ اکبر کی آواز آتی تھی، ادھر ہم طرح طرح کے بھنگڑے ڈالا کرتے تھے، دکانوں کے بیٹھ کے گپے مارا کرتے تھے، گھر میں پڑے سوئے رہتے تھے۔ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ کے دربار میں ہم کبھی حاضری نہیں ہوا کرتے۔ آج کیا حشر ہے، کئی آدمی غریب آدمی ہو کر جہنم کا ٹوکرا سر پہ لیے پھرتے ہیں، شراب پیو گے تو پیسے خرچ ہوں گے، زنا کرو گے اس پہ بھی خرچ ہوگا، نماز پڑھنے پر تمہارا خرچ کچھ نہیں ہوتا، پھر پرواہ کوئی نہیں، عورتیں پرواہ نہیں کرتی، مرد پرواہ نہیں کرتے، قبر نزدیک ہے بوڑھا پرواہ نہیں کرتا۔ جو مر جاتا ہے پھر قبر پہ جا کر آواز لگاتے ہیں، نمازی نمازی اتر جاؤ قبر میت کو اتارنے کے لیے، نمازی نمازی قبر میں اتر جاؤ میت کو اتارو۔ اور چودھری صاحب، شیخ صاحب، خان صاحب، ملک صاحب ٹھیک ہے یہ قبر میں اتارنے والے تو نمازی ہے، پر یہ تو بتا جس کی میت قبر میں اتر رہی ہے یہ کتنی پڑھا کرتا تھا؟ اگر یہ نہیں پڑھتا تھا قبر میں اتارنے والوں نے 100 حج کر رکھے ہو، اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ اس کا نام اعمال چلے گا، یہ قبر میں اتارنے والوں کا نام اعمال چلے گا۔ گناہ تیرا بھگتوں میں کیوں؟ اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام عمر مبارک میں کبھی بھی کسی حالت میں بھی بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ تمام زندگی میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام عمر میں بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا، سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے نماز کا جنازہ کبھی نہیں پڑھایا، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے نماز کا جنازہ کبھی نہیں پڑھایا، سیدنا حسن حسین نے کبھی بھی بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا، علامہ سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ بڑا پیر، یاری والے پیر نے کبھی بے نماز کا ساری زندگی میں جنازہ نہیں پڑھایا۔ تو سارے سال 11ویں دے، ہر وقت دیا کر، وہ تیرا جنازہ پڑھنے کو تیار نہیں۔ تمام عمر میں 1,24,29,000 صحابہ کرام کی جماعت میں سے کبھی کسی نے بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا، تمام ائمہ دین میں سے کبھی بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا، بلکہ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا۔ کسی نے بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ کی بڑی تعریف کی، ان کی والدہ سن رہی تھی تو فرمانے لگی ٹھیک ہے تم میرے بیٹے کی تعریف کرتے ہو اچھا ہے، پر مجھ سے تو پوچھو میں نے 2.5 برس دودھ پلایا ہے، ایک دن بغیر وضو کیے دودھ نہیں پلایا۔ جب نمازوں کی یہ حالت ہو، تمام میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، علل اعلان کہتا ہوں، تاریخی ثبوت لاؤ، حدیث پاک کی کتابوں میں سے لاؤ، قرآن کریم میں سے لاؤ، کوئی مائی کا لال دکھائے تو صحیح کہ کبھی کسی صحابی نے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نماز پیدا ہوگا ان جنازوں سے۔
تو جہنمی لوگ خود اقرار کرتے ہیں، کہتے ہیں قالوا لم نک من المصلین، اور گناہ تو بعد میں دیکھے جائیں گے اور باتیں تو بعد میں آئیں گی، اور جنتیوں اور ہمارے رشتے داروں اور ہماری برادری کے لوگوں اور میرے خاندان کے آدمیوں، تم مزے کر گئے، تو نماز کو جایا کرتا تھا، ہم تیرا مذاق کیا کرتے تھے۔ خود اقرار کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ آج نماز سے غافل ہیں، پرواہ ہی نہیں کرتے۔ بڑے بڑے کھاتے پیتے لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ پاک نے فراغت بھی دی ہے، دولت بھی دی ہے، مال بھی دیا ہے، اولاد بھی دی ہے، زمین جائیداد بھی دی ہے، اللہ کے حضور میں سر جھکانے کو پھر بھی تیار نہیں۔ ایک مرتبہ حکم آیا تھا دفتروں میں، کچھ صفحے بچھی تھی، کچھ روکے رکھے گئے تھے، بس ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک عمر بھر کی نمازیں پڑھ دی، وہ پتہ نہیں صفحے کہاں گئی، وہ روکے کہاں گئے، وہ قانون ہی مٹ گیا، پتہ نہیں کہاں گیا۔ اور یہ کیا ضروری ہے کہ حکومت کہے کہ نماز پڑھے؟ اگر میں مسلمان ہوں اور میں کلمہ پڑھتا ہوں اور میں نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ میں تمہارا کہنا مانوں گا، تو میں کیوں انتظار کرتا ہوں کہ جنرل ضیاء کا حکم آئے گا کہ میں نماز پڑھوں گا اور میں نے مرنا نہیں؟ کیا فرشتے اللہ میاں کے جب آئیں گے میں ان سے کہوں گا کہ کاغذات دکھاؤ تمہارے پاس اسلام آباد سے کہاں سے آئے؟ اپنا عمل، اپنی خبر، اپنا حشر، اپنے کردار، تمام چیزیں اپنے ذمے رکھو۔ بڑا کبھی رواج تم گزرا اخرا، قرآن کہتا کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں بنے گا۔ تو جنتی لوگوں نے پوچھا، جہنمیوں نے جواب دے دیا، سب سے پہلا جرم، سب سے پہلا گناہ، سب سے پہلی خطا، سب سے بڑا گناہ ہمارا یہ بنا قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آج کل تو ماشاءاللہ اچھے بڑے لوگ نہیں پڑھتے، پیر نہیں پڑھتے۔ ایک جگہ میں ملا، میں نے کہا حضرت صاحب نماز کرنے مدینے جا کے پڑھتا ہوں، روٹی یہاں سے ٹھوکتا ہے، پانی یہاں سے نکالتا ہے، بیوی بچے یہاں پیدا کر رہی ہے، نماز مدینے جا کے پڑھتا ہے۔ ڈھنگ دیکھو کیا بنایا ہوا ہے، اور اگر کوئی پڑھتا ہے تو جماعت کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور میرے تیرے نبی، ساری کائنات کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، آپ نے نماز کے لیے حکم بھی دے دیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر بھی دو آدمیوں کا سہارا لے کر مسجد میں تشریف لائے۔ صحابی کہتا ہے میری آنکھ نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک زمین پہ گھسٹ رہا تھا۔ اس حالت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ کئی لوگ اکڑتے ہیں جی ہم تو بڑے افسر ہیں، مسجد میں کیسے آئے؟ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ساری کائنات کے سردار ہیں، جن کے دیدار کو فرشتے ترستے رہے، ان کی یہ حالت ہے کہ کون ہوتا ہے؟ قیامت میں یوں تو کام نہیں چلے گا، اور نہ قبر میں یوں کام چلے گا۔ قبر میں آ کر کے فرشتے کہے ماں دینی کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دے میں ملتان کا بیچ ہوں۔ وہ کہا کیا بنے گا اس بات کا جواب؟ انہوں نے کہا ماں نبی کا، کہ میں تو پنجاب کا گورنر ہوں۔ اس سے کیا بنتا ہے؟ اللہ کی ذات کے ضابطے الگ ہیں، طریقہ کار بھی الگ ہے۔ کسی کی بات وہاں نہیں چلتی۔ اور میں پہلی بات آپ کو بتلاؤں، اگر چل سکتی تو یہ بڑے بڑے کبھی نہ مرتے، غریبوں کو مرواتے رہتے اور رات بیٹھے رہتے۔ اگر وہاں لینے دینے سے کام چلتا تو یہ ایک بھی نہ مرتا۔ جتنے بادشاہ ہیں، جتنے وزیر ہیں،
جتنے دولت مند بہت بڑے امیر کبیر لوگ ہیں وہ میرا تیرا نمبر لگواتے رہتے، خود یہیں بیٹھے رہتے. اللہ میاں نے فرما دیا جس کا ٹائم آئے گا ایک سانس نہیں لینے دوں گا جاتا. فَمَا جَاءَ أَجَلُهَا لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ایک سانس کی مہلت نہیں ملے. جنتیوں نے سوال کیا، ان سے پوچھا تمہارا کیا حال ہے، یہ بری حالت کیوں بنی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے جواب دے دیا. شاعر کہتا کہ یوں کہنے لگے سر جھکا سر پر نالے ہے دوزخ کو تو، سر جھکا مالک سے ہو لے سرخرو، کچھ نہ کی اعمال پر اپنے نظر، آخرت کا آئے گا آخر سفر، کتنا بھی جی لے قبر میں جائے بغیر گزارا نہیں. خود اقرار کرتا ہم نے نمازیں نہیں پڑھی، بے پرواہی کی، غفلت میں گزاری، تمام زندگی کو آگ لگا دی ہم نے. دوزخ میں بول کر اسی لیے جواب دیتے ہیں دوزخ میں یوں بولے تمام بانمازوں میں نہ تھے ہم اس مقام، ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے اس لیے حالت یہ بن گئی. جنتی کہتے آگ میں سب تن تمہارا کھا لیا، بچھو اور سانپوں نے سب سلوا دیا. حدیث پاک میں آتا ہے ایک ایک آدمی کا بدن پھول کر 300 میل لمبائی میں ہو جائے گا. خود اقرار کر رہے ہیں، خود اعتراف کر رہے ہیں کہ اس گناہ نے ہماری تباہی مچائی ہے. ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ یوں ہی کام ہے، لیکن آج پتا چلا اس نے تو ہم کو تباہ کر دیا. ادھر جنتی دیکھ رہے ہیں، ادھر دوستی رو رو کر اپنے حالات بتا رہے ہیں. بھائی جان آپ اچھے نکلے، رشتے ماموں جان آپ اچھے رہے، خالو جان آپ اچھے رہے. ہم کو ملا سمجھا کرتے تھے، ہم کو بیکار سمجھا کرتے تھے، ہم کو تمہیں بے وقوف سمجھا کرتے تھے، لیکن آج تمہاری حالت اچھی ہے، تم مزے میں ہو، ہم مارے گئے. قرآن کریم میں آتا ہے اللہ پاک جل شان فرماتے ہیں دوسرا گناہ خود ہی بتاتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ الْمِسْكِينَ. دوسرا گناہ، دوسرا جرم ہمارا یہ تھا ہم نے کبھی کسی محتاج کو، کسی غریب کو خیرات دی نہیں. سنگ دل سخت دل لوگ تھے، جو آیا اس کو تنخواہ دیا، جو آیا اس کو تلا دیا، جو آیا اس کو تلا دیا. حدیث پاک میں آتا ہے فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے سے خدا کا غضب اس طرح بجھ جاتا ہے جیسے آگ پہ پانی ڈال. انہوں نے خود اقرار کیا کہ جو مقدمے پہ تو خوب لگایا کرتے تھے ہم، اور بدماشی پہ بھی ہم خوب خرچ کیا کرتے تھے. شراب کسی بہت ملتی تھی ہم نے نہیں چھوڑی، چرسین بھنگ کسی بہت ملتی تھی ہم نے کبھی نہیں چھوڑی، رنڈی بازی پہ کتنا ہی خرچ ہوتا تھا ہم نے کبھی نہیں چھوڑا. بڑا ملا کیوں قیم المسکین، اللہ کے راہ پہ ہم سے دامے دینے کی توفیق ہی نہ ہوئی. قرآن کریم ان کی زبانی بیان کر رہا ہے قرآن سچا، قرآن کے بھیجنے والا سچا، جس پر قرآن نازل کیا گیا وہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ سچا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. علماء کرام نے لکھا ادھر جنتی کھڑے ہوں گے، ادھر دوزخی کھڑے ہو کر کے رو رہے ہیں، برا حال ہے. کہتے ہیں آگ گا غصے سے جب دوزخ میں جو، اور
پاس والوں کے بھی اڑ جائیں گے کئی کئی سو میل تک لپٹ نکل جائیں گی. قرآن کریم کا 22واں سپارہ اٹھاؤ, لوگ دوڑیں گے, بھاگیں گے, جان بچ جائے. فرمایا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ. جب لوگ عذاب کو آتا ہوا دیکھیں گے تو بھاگنے کی کوشش کریں گے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے, آگ بولے گی, جہنم کی آگ کو اللہ پاک زبان دے گا, بولے گی بھاگتے ہوئے کہ نام لے گیا فلانے, آ جا میں تیرے لیے آ رہی ہوں, تو پرلے درجے کا نمازی بے نمازی ہے. اے نماز کو چھوڑنے والے, اے جھوٹ بولنے والے, اے دل میں کچھ زبان کی کچھ منافقت رکھنے والوں, اور بدماشی بدکاری کرنے والوں, رشوت لے لے کر کوٹھی بنگلہ بنانے والوں, آؤ تمہارا ٹھکانہ میں ہوں. سنو, فرمان ہے کالی کملی والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یوں فرمایا 1000 آدمیوں میں سے 1000 آدمیوں میں سے ایک آدمی اس کے مطلب کا ہوگا, آگ اس طرح اٹھا کر لے جائے گی جیسے پرندہ دانا اٹھا لیتا ہے, نہیں چھوڑے گی. تجربہ دوبارہ وتولہ, وہ جمع تھا ہوا آواز لگائے گی, وہ کدھر چلا ہی جا رہا, تیرا ٹھکانا میں ہوں. تمام جہنمی خود اقرار کرتے ہیں, خود اعتراف کرتے ہیں. بڑے بڑے لوگ بھی ہوں گے نا وہاں, ویسے تو مجھے ڈر بھی لگتا ہے کہتے ہوئے کبھی برا مان جائیں. بڑے بڑے لوگ ہوں گے وہاں جہنم میں, بڑے بڑے ٹی پارٹیاں دینے والے, ٹی پارٹی کھانے والے, مچھوں پہ ہاتھ پھیرنے والے, بڑے بڑے اکڑو خاں وہاں ہوں گے نا. اللہ میاں آواز دے گا, فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ. بلاؤ بلاؤ, تمہارے بڑے بڑے یارانے تھے, بڑے بڑے تعلقات تھے, ایک ٹیلی فون سے تیرا کام بن جایا کرتا تھا, ایک رکے سے تیرا کام بن جایا کرتا تھا. تیری بڑی یاری تھی, بڑی رشتے داری تھی, بڑی تعلق داری تھی. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ. آج بلا اپنے جگری دوستوں کو بلا, خالص دوستوں کو بلا, دلی دوستوں کو بلا لے. آج بلا, دیکھو تیرے کام کون آتا ہے. میرا تو ٹیلی فون سنتی کام بن جایا کرتا تھا, جہاں ٹیلی فون گیا وہی کام بنا. آج بلا کس کو بلاتا ہے. اب آتی ہے, بلا لے تو ٹی پارٹی میں کر دوں گا, انتظام میں نے کر رکھا ہے. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ لَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ. یہ لو رات پیپ کے دریا بہ رہے ہیں, میں تمہیں شرابوں کی جگہ اور حرام کے پیسے کی بوتلوں کی جگہ یہ تمہیں پلاؤں گا. میں نے تمہارا سارا انتظام کر رکھا ہے, بلا لو نا. ٹی پارٹی کبھی تو کر لیا کرو, کبھی تو کھانے پہ اکٹھے ہو جاؤ. تم بڑے یہ کام کیا کرتے تھے, جہنم میں بھی منا لو, میری طرف سے تمہیں اجازت ہے. لا غسلین, میں نے تمہارے لیے یہ دریا لو کے, رات کے, پیس کے. حدیث پاک میں آتا, حضور نے فرمایا اگر ایک قطرہ اس پانی کا دنیا میں اللہ پاک پھینک دے, ساری دنیا بے ہوش ہو جائے بدبو کی وجہ سے. فرض کر رہا تھا, ایک نماز جس کی وجہ سے یہ مصیبت, قبر میں نماز کی سب سے پہلے پوچھ, حشر میں نماز کی سب سے پہلے پوچھ,
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تو پہچان ہی یہ ہوگی کہ یہ میرا امتی ہے، اس کے اعضائے وضو چمکتے ہوئے دیکھوں گا۔ اب جس کے اعضائے وضو اس کے کیا چمکیں گے جو کبھی وضو کرتا ہی نہیں، صبح کو دیر سے اٹھتا ہے، رات کو ٹیلی ویژن کے سامنے مرے ہوئے کتے کی طرح پڑا رہتا ہے اور پھر اپنے آپ کو مسلمان کر جانتا ہے۔ ایک وقت کا نہیں، ہزاروں نمازوں کا بانی، ہزاروں نمازوں کا بے پرواہ۔ قرآن کریم کے 29ویں سپارے کی ایک اور آیت ہے، آخر میں عرض کر دوں، میدان حشر برپا ہوگا، اللہ پاک اپنا کرم فرمائے، آمین کرو۔ قیامت کا میدان لگا ہوا، ساری دنیا کھڑی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی ساری کائنات انسانی زندہ ہو کر سامنے آ گئی، تمام کے تمام لوگ زندہ اور موجود ہیں۔ اللہ پاک کی طرف سے آواز آئے گی، اسجدوا، سجدہ کرو۔ تمام لوگ سجدے میں گر جائیں گے۔ میری اپنی بات نہیں، سورت نون والقلم کا ترجمہ گھروں میں جا کے دیکھ لینا، سورت نون والقلم کا ترجمہ جا کے دیکھنا، ترجمے میں لکھا ہوا فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ۔ تمام لوگ سجدے میں گر گئے، کروڑوں اربوں کھربوں کائنات گر گئی، مگر کچھ لوگ کھڑے رہیں گے۔ قرآن صاحب ہے، میری بنائی ہوئی کتاب نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دوں گا، جھکنے نہ دوں گا، جھک نہ سکیں گے۔ پہچان ہوگی یہ ہے وہ الگ رہنے والے لوگ، بڑی کوشش کریں گے ہم بھی جھک جائیں، قیامت کا میدان ہے، ہمارا کام بھی بن جائے، مگر قرآن کہتا ہے فلا یستطیعون خاشعۃ، نئی طاقت رکھیں گے جھکنے کی، آنکھیں شرم کے مارے ڈوب جائیں گے کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور یہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ شرم ساری ہے، ذلت ہی ذلت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اللہ اور اس کا رسول اس سے ناراض ہے۔ ایک حدیث میں ہے، توجہ کرنا، آخری حدیث عرض کرنے لگا ہوں، وقت ہو گیا، لکھ کے لے جاؤ، عورتوں کو بتاؤ، بچوں کو بتاؤ۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے دن لوگ بے شمار اپنی قبروں سے اٹھیں گے مگر آدمی کی شکل نہیں۔ کچھ لوگ اٹھیں گے خنزیر کی شکل میں، خنزیر کی صورت ہے، لوگ کہیں گے الہی جانور تو سارے مٹی ہو گئے، حساب کتاب کے بعد آواز آئے گی کنت ترابا، سارے جانور مٹی ہو جائیں گے، یہ کون ہے؟ یہ بھی تو جانور ہے، یہ مٹی کیوں نہیں ہوتے؟ گائے بھینس بکری دنیا بھر کے پرندے چرندے تمام کے تمام مٹی ہو گئے، آج یہ کون ہے؟ یہ مٹی کیوں نہیں بنے؟ جوان ملے گا تمہیں پتا نہیں، یہ بے نماز ہے، ہم نے ان کی شکل کو بدل کر سور کی شکل بنا دیا تاکہ ساری دنیا کو پتا چلے کہ یہ بے نماز ہو کر کے مرے تھے۔ کیا اس سے برا اور کیا ہوگا، اور کیا عذاب ہوگا اس سے برا کہ آدمی کی شکل اور صورت تک باقی نہیں رہتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ اور تمام مسلمانوں کو نمازی بنائے۔ اسی بنا پر یہ تبلیغی حضرات رائبل میں اجتماع کرتے ہیں تاکہ نماز کا ہر شخص کو فکر ہو جائے، ہر آدمی کے دل میں یہ فکر پڑ جائے، ورنہ ان کو کوئی لالچ نہیں، آپ کو ان سے نہیں، ان کو آپ سے نہیں، نہ کچھ کاروبار ہے، نہ کوئی کمانا ہے، نہ کوئی دینا ہے، نہ کوئی دینا ہے،
بلکہ اپنی خبر اور اپنا فکر اور اپنا حسن اپنا ذکر کرنا ہے. بہت سارے لوگ نکل گئے، آج گئے، رات کو جائیں گے انشاءاللہ، پرسوں دعا ہوگی. جو لوگ بھی وہاں جائیں گے ہندوستان سے علماء تشریف لاتے بیان بھی ہوتا ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے. ہاں انشاءاللہ آئندہ جمعے کو بدھ کی شام کو جدو جہانیہ محلے میں بدھ کی شام کو یعنی جمعرات کی رات کو امداد خان صاحب کے مکان پر پہلے بھی کئی مرتبہ تقریر ہوئی ہے، آواز ہوا ہے. بدھ کی شام کو وہاں بیان ہوگا. آپ حضرات تشریف لائیں اور شریک ہوں. جمعرات کی رات ہوگی، بدھ کی شام ہوگی آنے والا. اور انشاءاللہ آنے والے جمعے کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بقایا مضمون، شہید کرنے والوں کا انجام، ان کو کہاں تک اللہ پاک نے پہنچایا، کس طرح سے دنیا میں انہوں نے عذاب بھگتا اور کون لوگ تھے امام حسین کو قتل کرنے والے. انشاءاللہ یہ تمام چیزیں اگلے دن میں آئیں گی. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے. پچھلے جمعے کو کوئی آدمی اپنے ٹیپ کا مائک بھول گیا، جس کا وہ یاد کر کے لے لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ جمعے کی 63 بار دروازے پہ موجود ہے. آپ نے سنا ہوگا، دوستوں نے بھی سنا ہوگا، جس کا دل چاہے وہ وہاں سے لے لے. اور بھی سابق فاروق اعظم دوسرے کیسٹیں ہے باہر، جس کا دل چاہے گھر میں بال بچوں میں دکان کے محلے میں سنا فائدہ ہی فائدہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی حاصل علی آلہ واصحابہ برۃ الکرام. یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، الہی سب کے دکھ دردوں کو دور فرما. آج من رمضان کا مندو بھرنے والے ان کا بچہ مقبول بستر میں اس کا آپریشن ہوا، باقی کا اللہ پاک سے احتیاط فرمایا. جتنے بھی اسپتالوں میں پڑے ہیں، گھروں میں ہیں، چلتے پھرتے، یا اللہ سب کو تندرستی عطا فرما. الہی سب کی بجلی بنا دے. رب نواز کے بخار ہے، اللہ پاک اس کا بھی بخار اتار دے. اللہ پاک سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، حلال روزی نصیب فرما. ہمیں ہمارے پر نمازی بنا. الہی کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما. یا اللہ سارے پاکستان کی حفاظت فرما، ساری دنیا کے مسلمانوں کو نمازی بنا، عالم اسلام کو نمازی بنا. یا اللہ یہود و نصارہ کی سازشوں سے ہم کو خبردار کر. یا اللہ یہود و نصارہ کی سازشوں کو بے نقاب کر دے، ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دے. ہم تمام مسلمانوں کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت غلامی نصیب فرما. صلی اللہ علیہ حبیبی محمد علیہ وصحبہ اجمعین برحمتہ اللہ.